اب میں بلا کسی تاخیر کے ایک اہم اور بنیادی عنوان ہمارے اجلاس کا ہے کہ فتنہ ارتداد کی روک تھام علاقہ مراٹھواڑہ میں جمعیت علماء کا استحکام اور جمعیت علماء کے خدام کی تربیت کی اہمیت اور ضرورت، یہ 3 عنوانات ہیں، لیکن ان 3 عنوانات پر لب کشائی کرنے کے لیے ایک ہی سال فکر کے نوجوان عالم دین، دینی تعلیمی بورڈ مہاراشٹر کے جنرل سیکریٹری، جمعیت علماء سولاپور کے صدر حضرت مولانا ابراہیم صاحب قاسمی دامت برکاتہم سے میں درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائے اور اس عنوان پر سامعین کو مخلوص فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، بہت اچھا ماحول ہے، پرسکون ماحول ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں دل سے آپ کے سامنے رکھوں اور آپ بھی دل کے کانوں سے اسے سنیں۔ 3 موضوعات ہیں، بلکہ تینوں بھی ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں کہ جمعیت علماء مراٹھواڑہ کی منتظمہ جو اس وقت چل رہی ہے، اس کا اجلاس، اس کا استحکام و مضبوط کیسے ہو۔ ایک تو اس پر اپنے کو کچھ بات کرنا ہے، دوسرا مضبوطی کے لیے جو ضروری ہے وہ تربیتی کیمپ ہیں، اس کی اہمیت بھی مجھے اجاگر کرنا ہے مختصر میں، اور تیسرا اس وقت جو ارتداد کے فتنے سے پوری امت دوچار ہے، اس کا روک تھام کس طرح سے ہو، اس کو بھی ٹچ کرنا ہے۔ تو مختصر میں یہ ہے کہ دیکھیے، استحکام کہتے ہیں مضبوطی، مطلب مضبوطی کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک اچھا صالح تندرست جسم جس کے تمام اعضاء صحیح ہو، تندرست ہو، تو وہ ایک اچھا جسم ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امت کو ایک جسم سے تشبیہ دیا ہے۔ جسم میں الگ الگ اعضاء ہیں، ہر عضو اپنا کام اچھے سے کرتا ہے تو پورا جسم تندرست رہتا ہے۔ یا ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے گاڑی ہوتی ہے تو گاڑی میں بہت سارے پرزے ہوتے ہیں اور ہر پرزہ اپنی ایک اہمیت رکھتا ہے، اور ہر پرزہ اگر اچھے سے کام کرے گا تو ایک گاڑی اچھے سے چلے گی۔ اسی طرح سے ہم سب کو استحکام مضبوط کرنا ہے اگر تنظیم کو، تو تمام ذمہ داران اور ممبران کو اپنی اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا پڑے گا۔ جب تک تمام ذمہ داران اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کریں گے، تنظیم مستحکم نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر اگر صدر بہت متحرک ہے، فکر مند ہے، تو صدر کی حیثیت ایک دل کے جیسی ہوتی ہے، جیسے جسم میں دل ہوتا ہے ایسا صدر ہے۔ کسی کا دل تو بہت اچھا کام کر رہا ہو لیکن پیر لنگڑا ہو تو وہ بھاگ نہیں سکیں گا، اگرچہ دل میں بہت تمنا ہے بھاگنے کی لیکن پیر لنگڑا ہے، بھاگ نہیں سکیں گا۔ تو پیر بھی صحت مند ہونا ضروری ہے۔ تو ایسے ہی صدر تو متحرک ہے لیکن دوسرے ممبران لنگڑے ہیں، سمجھ رہے، وہ محنت ہی نہیں کر رہے، وہ دھیان ہی نہیں دے رہے صدر کی بات پر۔ یا دماغ تو آدمی کا بہت اچھا ہے، جیسے ابھی قریب میں ایک سائنٹسٹ ہاکن، دماغ بہت اچھا، مطلب یعنی بہت کچھ سوچتا، بہرحال نام لیا اس کا، لیکن بہت ساری چیزیں اس سے ریلیٹڈ بتانا پڑیں گی اگر اس کا نام لیتے ہیں۔ بہرحال خیر وہ موضوع رہنے دیجیے، میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ دماغ اچھے سے کام کر رہا ہو لیکن یہ ہے کہ جسم ساتھ نہ دے رہا ہو تو آدمی کچھ نہیں کر پاتا ہے۔
تو ایسے ہی ہو رہا ہے ہماری تنظیم میں. جو تنظیم مضبوط نہیں ہو رہی نا تو ہر ساتھی فکر لینے والا نہیں بن رہا ہے، بلکہ صدر سیکریٹری کام کرے نا، وہ کام کرے نا، اپنے کیا ضرورت ہے. بلکہ ہمارے ممبران پروگرام میں بھی ایسے وقت پہنچتے ہیں کہ دوسرے جو کوئی تعلق نہیں وہ پہلے پہنچتے ہیں، یہ دیر سے پہنچتے ہیں. تو لاپرواہی جب ہوتی ہے تو لاپرواہ لوگ جو ہے نا وہ کچھ کام نہیں کر سکتے زندگی میں. اس لیے 90% ممبران لاپرواہی کی طرف کا شکار ہیں. تو بس میں اس سلسلے میں ایک ہی بات کہوں گا کہ ہر آدمی، ہر ممبر اگر اپنے آپ میں 2 باتیں پیدا کرے: احساس خودی، احساس ذمہ داری. احساس خودی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جس مقام دیا ہے کہ ممبر بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے، اس کا احساس پیدا کرے، اور اس کے احساس کے بعد اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا کرے. تو احساس خودی، احساس ذمہ داری اگر ہر ممبر کے اندر آ جائے گی تو انشاءاللہ. اب میں آخری میں خلاصے کے طور پہ کہتا ہوں، افراد کا زیادہ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. جتنے افراد ہیں ان کا جو ہے احساس ذمہ داری لینا ضروری ہے. جیسے صحابہ کرام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر پہ نکلے ہیں جب باہر، تو بہت تھوڑے تھے، 313 تھے، اور جنگ کا بھی کوئی ارادہ نہیں تھا، کوئی پروگرام نہیں تھا، بس ایسے ہی نکلے تھے قافلے کے لیے، اور اچانک جنگ آ گئی سر پہ. آپ صحابہ سے پوچھ رہے ہیں بتاؤ کیا کرنا ہے، کیا کریں گے. سامنے تو پورا لشکر آ گیا ہے 1000 کا، اور جو ہے مسلح لشکر ہے. ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، 2 گھوڑے، 8 زرہیں تھی، 70 اونٹ تھے، یعنی سواری بھی برابر نہیں تھی نہ ہتھیار تھے. تو اس وقت اللہ کے رسول پوچھ رہے تھے تو حضرت سعد ابن معاذ اٹھے اور کہا اللہ کے رسول، ہم حضرت موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں ہیں کہ یہ بولیں گے کہ تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو گے. ہمیں تو آپ حکم دیجئے، آپ جہاں تک بولیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ جو چاہے ہم سے لے لیجئے، جو چاہے چھوڑ دیجئے. اگر آپ سمندر میں کودنے بولیں گے تو ہم کودنے تیار ہیں. جب یہ آپ نے سنا تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور کہا ایسے اگر ساتھ میں ہے تو پھر ہم دنیا فتح کر سکتے ہیں. آج ہمارے صدر سیکریٹری کو یہی احساس رہتا کہ ہمارے ممبران کہیں ناراض نہ ہو جائیں، ہم کوئی ایسی بات کریں اور وہ ناراض ہو گئے تو ہے تو کرسی بھی جانے گی. سمجھ رہے؟ تو یہ چیزیں ختم کرو. ہر ممبر اپنی تن من دھن سے پوری طرح سے جماعت کے ساتھ اپنا وقت دے کر لگے گا تو تنظیم مستحکم ہوں گی. یہ بنیاد ہے، باقی سب چیزیں تو آپ جانتے ہیں. دوسری بات یہ ہے، تربیتی کیمپ بہت ضروری ہے. اس وقت مراٹھواڑہ میں پربھنی بچا ہوا ہے جہاں تربیتی کیمپ نہیں ہوا. تربیتی کیمپ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ آج اس کی اہمیت اہل یورپ بہت اچھا سمجھے ہیں، اس لیے وہ مستقل تربیتی کیمپ لیتے ہیں. کمپنیاں بھی تربیتی کیمپ لیتی ہیں اپنے ورکروں کی. اور انسان ایک ایسی مخلوق ہے جسے تربیت کی ضرورت رہتی ہے. اگر وہ تربیت نہ دلائی جائے تو وہ اپنے وقت کو صحیح استعمال بھی نہیں کر سکتا. اپنے پوٹینشل، اپنی صلاحیتوں کا، اپنی جوہروں کا صحیح استعمال بھی نہیں کر سکتا، اور اپنے وقت کو صحیح طور پہ جو ہے اس کا پورا فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اس لیے تربیتی کیمپ جہاں جہاں ہوئے وہاں ایک عجیب تبدیلی محسوس ہوئی. تربیتی کیمپ سے جہاں کام کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے، کام کرنے کا طریقہ بھی سمجھ میں آتا ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر انگریزی میں ایک کہاوت ہے کہ پروگریس ہیز ویری لٹل ٹو ڈو وتھ اسپیڈ بٹ اٹ ہیز مچ ٹو ڈو وتھ ڈائریکشن. کہ ترقی جو ہے اسپیڈ سے اس کا تعلق کم ہے، لیکن ڈائریکشن اور سمت سے زیادہ ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی صحیح روڈ لیا، یہاں سے بمبئی جانا ہے، بمبئی کے روڈ پہ ہے، تو اسپیڈ کتنی بھی کم ہو، چاہے وہ کچوے کی اسپیڈ سے بھی چلے گا تو ایک دن بمبئی ضرور پہنچے گا. لیکن اس کے پاس اسپیڈ ہوائی جہاز کی ہے، لیکن روڈ اس نے بنگلور کا لیا ہے یا حیدرآباد کا لیا ہے، تو جتنا زیادہ اسپیڈ ہوں گی اتنا تیزی سے گمراہ ہوگا. تو اس لیے تربیتی کیمپ میں جو ہے طریقہ عمل کا طریقہ، لاہی عمل آتا ہے، کام کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے، اپنے وقت کو صحیح استعمال کرنا، مشوروں کی ترتیب.
تو یہ اہمیت کی وجہ سے جہاں جہاں بھی تربیتی کیمپ میں اس کے اچھے فوائد سامنے آئے، تو انشاءاللہ یہ مراٹھواڑہ کا جو تربیتی کیمپ اور بھی اس سلسلے میں دینی تعلیمی بورڈ کے بھی تربیتی کیمپ ہوں گے، ان میں سب میں اپنے کو خود ایک ذمہ دار بنا کر شریک کرنے کی فکر کریں۔ جو آخری بات جس کی طرف توجہ دلانا تھا وہ یہ تھی کہ دیکھو آج مسلمانوں کا سب میں بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ایک سوال ہم سب کے لیے کہ سب میں بڑا مسئلہ کیا ہے، سب میں بڑا پرابلم کیا ہے؟ یا پرابلم نہیں بولنا ہو تو اس کو چیلنج بولیے کہ مسلمانوں کے لیے سب میں بڑا چیلنج کیا ہے اس وقت؟ تو سب کا اتفاق اس بات پر ہوگا کہ سب میں بڑا چیلنج یا سب میں بڑا مسئلہ مسلمانوں کا اس وقت یہ ہے کہ کیا ان کی آنے والی نسل ایمان پر باقی رہیں گی؟ کیوں ایسا؟ ابھی کل کی بات ہے، کل صبح کی ہی چل تو رہا تھا 2-3 دن سے شولہ پور کی بات کہ 2 مسلم بچیاں غیر مسلم کے ساتھ انہوں نے شادی رجسٹریشن کیا تھا۔ دونوں طرف بھی ٹیمیں لگی ہوئی تھی کام کرنے کے لیے کہ بھئی کسی طرح تو ان کو قائل کیا جائے، لیکن بات اتنے تک نہیں ہے کہ وہ محبت میں گر کر کوئی غلط راستہ لے بہک جائیں، لیکن وہ بچیوں کا ایمان تک خطرے میں ہے۔ ابھی حضرت مفتی عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ عمرگاہ میں ایک جگہ پروگرام میں ان کے ساتھ گئے تھے، وہاں پر پچھلے 1-1.5 مہینہ ہو رہا ہے، تو حضرت نے بتایا کہ ایک لڑکا ان کے پاس آیا اور کہا میں ایک عیسائی لڑکی سے جو ہے نا شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت نے کہا الگ الگ مذاہب میں شادی ہو نہیں سکتی، نہیں بولے وہ مسلمان ہونا چاہتی ہے، اس کو بلاؤ۔ تو حضرت نے کہا پہلے اس کو پوچھنا تو پڑے گا، صرف جو ہے شادی کے لیے اگر اسلام قبول کرے تو وہ بھی معتبر نہیں ہے، تو اس کو پہلے اسلام کے بارے میں بتانا پڑے گا، میں کسی عورت سے بول کر اس کو اسلام کا تعارف کراتا ہوں۔ تو وہ لڑکا کہہ رہا ہے تم اتنا دیر لگے تو اس سے اچھا میں ہی عیسائی بن جاتا ہوں۔ تو کس ماحول پہ جب دینی تعلیم آپ نہیں دیں گے، دیکھو بہت یعنی اس کو پھیلائے تو بات بہت پھیلتی، لیکن جو ہمارا سلیبس ہے اور نئی تعلیمی پالیسی کے تحت جو نصاب بننے جا رہا ہے، یا اتنی بات دور کی چھوڑو، آج اپنے مہاراشٹر کا ہی جو سلیبس ہے، آپ 6ٹھی 7ویں 8ویں کا علم شہریت جغرافیہ کی کتابیں دیکھیے، اگر ہم نے اپنے بچوں کی دینی تعلیم کو اہمیت نہیں دی اور ان کی حفاظت نہیں کی اور انہیں تعلیم سے آراستہ نہیں کیا، انہیں ایمان اور ان کے عقیدے کی تعلیم نہیں دی، تو 10ویں پہنچنے تک ہمارا بچہ لازمی طور پہ مرتد ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس وقت ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ جیسا چیل آنے پر مرغی اپنے بچوں کو پروں میں لے کر جیسے حفاظت کرتی ہے، اس سے زیادہ آج ہمیں اپنے بچے اور بچیوں کے دین کی حفاظت کرنا ہے۔ موبائل کے ذریعے سے ہمارے بچے ہائیجیک ہو جاتے ہیں تو وہ ہمارے ہی گھر میں۔ اور ایک بات، آخری بات، یہ بات سچ ہے کہ اگر ہم نے بغیر دینی تعلیم اور تربیت کے اپنے بچوں کو اگر ہم نے بڑا کیا تو ہم اپنے گھر میں اپنے بچے نہیں پال رہے ہیں، اپنے دشمن پال رہے ہیں۔ بلکہ دشمن بھی اتنا پریشان نہیں کرتا باپ کو جتنا خود کا بیٹا پریشان کرتا ہے اگر اسے دینی تعلیم و تربیت نہیں دیتے۔ تو ارتداد کے فتنے کو روکنے کے لیے سب میں پہلی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایمان مضبوط کریں، انہیں دینی تعلیم سے آراستہ کریں۔ اس کے لیے گھر گھر مکتب قائم کریں، محلہ محلہ مکتب قائم کریں، بڑوں کے لیے تعلیم بالغان کے لیے انتظام کریں، ہم سب دین سے وابستہ ہوں۔ آخر میں ایک مثال جو حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، ان کی طرف منسوب ہے، وہ ذکر کر کے میں اپنی بات ختم کروں۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، لوگ کہتے ہیں ہم اسلام کی حفاظت کریں گے، اسلام کی حفاظت کریں گے، تو وہ کہتے تھے کہ اسلام کوئی مورتی نہیں ہے کہ آپ چاروں طرف سے کھڑے ہو کر سیکیورٹی گارڈ بن کے اس کی حفاظت کریں گے۔ تو اسلام کوئی مورتی نہیں ہے، اگر اسلام کی حفاظت کرنا ہے تو اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اتارو، تمہاری بھی حفاظت ہو جائیں گی، اسلام کی بھی حفاظت ہو جائے گی۔ تو آج اگر ہم جیسے حجاب کے بارے میں بھی اگر واقعی مقابلہ کرنا ہے تو اپنے بچیوں کو، اپنی ماؤں بہنوں کو حجاب کو کھڑا کرو، ان کی زندگی میں اتارو،
تو کوئی دشمن کی سازش کامیاب نہیں ہوں گی۔ اس لیے اس کی طرف بھی ہم خصوصی توجہ دیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔